دو قومیں آپس میں جھگڑا کر رہی تھیں۔ ایک کہنے لگی ہم اچھے کاریگر ہیں اور دوسری کہنے لگی ہم۔ کس خوبصورت انداز سے ان کے درمیان فیصلہ کیا گیا کہ کون اچھے کاریگر ہیں۔ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے یہ، اور اس واقعہ کے آخر میں مولانا رومی نے ہم انسانوں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں نصیحت کی ہے، جس پر عمل کر کے ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ دو قوموں کی صنعت کاری کا عجیب واقعہ ہے۔ مولانا رومی رحمہ اللہ تعالی نے نقل فرمایا ہے کہ ایک دفعہ رومیوں اور چینیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ رومیوں نے کہا کہ ہم اچھے صنع اور کاریگر ہیں، چینیوں نے کہا ہم ہیں۔ بادشاہ کے سامنے یہ مقدمہ پیش ہوا۔ بادشاہ نے کہا تم دونوں اپنی صفائی دکھلاؤ۔ اس وقت دونوں صنایعوں کا موازنہ کر کے فیصلہ کیا جائے گا، اور اس کی صورت یہ تجویز کی گئی کہ بادشاہ نے ایک مکان بنوایا اور اس کے درمیان پردے کی ایک دیوار کھڑی کر دی۔ چینیوں سے کہا کہ نصف مکان میں تم اپنی کاریگری دکھلاؤ، اور رومیوں سے کہا کہ دوسرے نصف میں تم اپنی صناعی کا نمونہ پیش کرو۔ چینیوں نے تو دیوار پر پلاسٹر کر کے قسم قسم کے بیل بوٹے اور پھول پتے رنگ برنگ کے بنائے، اور اپنے حصے کے کمرے کو مختلف نقش و نگار اور رنگا رنگ بیل بوٹوں سے گل و گلزار بنا دیا۔ ادھر رومیوں نے دیوار پر پلاسٹر کر کے ایک بھی پھول پتا نہ بنایا، اور نہ ہی کوئی ایک بھی رنگ لگایا، بلکہ دیوار کے پلاسٹر کو سیکل کرنا شروع کر دیا، اور اتنا شفاف اور چمکدار کر دیا کہ اس میں آئینہ کی طرح صورت نظر آنے لگی۔ جب دونوں نے اپنی کاریگری اور صناعی ختم کر لی تو بادشاہ کو اطلاع دی۔ بادشاہ آیا اور حکم دیا کہ درمیان سے دیوار نکال دی جائے۔ جو ہی دیوار بیچ میں سے ہٹی، چینیوں کی وہ تمام نقاشی اور گلکاری رومیوں کی دیوار میں نظر آنے لگی، اور وہ تمام بیل بوٹے رومیوں کی دیوار میں منعکس ہو گئے، جسے رومیوں نے سیکل کر کے آئینہ بنایا تھا۔ بادشاہ سخت حیران ہوا کہ کس کے حق میں فیصلہ دے، کیونکہ ایک ہی قسم کے نقش و نگار دونوں طرف نظر آ رہے تھے۔ آخر کار اس نے رومیوں کے حق میں فیصلہ دیا کہ ان کی صناعی اعلیٰ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی صناعی بھی دکھلائی اور ساتھ ہی چینیوں کی کاریگری بھی چھین لی۔ مولانا رومی نے اس قصے کو نقل کر کے آخر میں بطور نصیحت کے فرمایا ہے، اے عزیز، تو اپنے دل پر رومیوں کی صناعی جاری کر، یعنی اپنے قلب کو ریاضت و مجاہدہ سے مانچ کر اتنا صاف کر لے کہ تجھے گھر بیٹھے ہی دنیا کے سارے نقش و نگار اپنے دل میں نظر آنے لگے۔ یعنی تو اپنے دل سے ہر قسم کا مادی میل کچیل نکال پھینک، اور اسے علم الہی کی روشنی سے منور کر دے۔ تجھے دنیا و آخرت کے حقائق و معارف گھر بیٹھے ہی نظر آنے لگیں گے۔ ایسے قلب صافی پر بے استاد و کتاب براہ راست علوم خداوندی کا فیضان ہوتا ہے، اور وہ روشن سے روشن تر ہو جاتا ہے۔